بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے دہشت گردی اور جمہوریت میں فرق، اس پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور ویڈیو کو روزانہ دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ آگے شیئر بھی کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ بھی کرتے ہیں، تاکہ ہم سچ بولنے والے، سچ سننے والے اور سچ کا ساتھ دینے والے مزید اپنی تعداد کو بڑھانے میں کامیاب ہوں۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ویڈیو کا آغاز حسب روایت درود پاک کی طرف چلتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ جی سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج ہم بات کریں گے جمہوریت اور دہشت گردی میں فرق جو ہے اس پر بات کریں گے۔ تو وہ اس طرح سے ہے، گولی اور بارود سے انسانوں کو مارنا دہشت گردی کہلاتا ہے۔ بھوک، پیاس، لوڈ شیڈنگ اور بے روزگاری سے مارنا جمہوریت۔ تو یہ جملے جو ہیں دو، یہ پوری عکاسی کرتے ہیں دہشت گردی کیا ہے، جمہوریت کیا ہے۔ یعنی اگر آپ اسلحے کے زور پر کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کو ہلاک کرتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، تو وہ دہشت گردی کہلاتی ہے۔ یعنی گولی اور بارود کا استعمال کرنے سے، جو کہ آج کل اسرائیل فلسطین میں بہت زیادہ کر رہا ہے، اور ہم مسلمان جو ہیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ رہتے ہیں، کسی بھی ملک کا حصہ ہیں، ہم تمام ملکوں میں رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ سو رہے ہیں۔ اس پر ہم آواز بلند جتنی کرنی چاہیے اتنی نہیں کر پا رہے یا نہیں کر رہے۔ تو اور دوسری طرف جمہوریت ہے، بھوک، پیاس اور لوڈ شیڈنگ اور بے روزگاری سے انسانوں کو مارنا، مہنگائی سے لوگوں کو مارنا، اس کا نام جمہوریت ہے، اور یہ شاید پوری دنیا کے مسلمان ملکوں میں رائج ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ ایک یہ زندگی ہے جو چند سالوں کی، چند مہینوں کی، چند دنوں کی، چند لمحوں کی ہے، اور ایک وہ زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو پھر جنت میں، اور اگر برے اعمال کیے ہوں گے، لاپرواہی سے زندگی گزاری ہوگی، بے فکری سے، بغیر سوچ بچار کے گزاری ہوگی، سوچ سمجھ کے نہیں گزاری ہوگی زندگی، تو پھر جہنم کے لیے ایندھن بننا پڑے گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، یہ کتنی دیر ہو گئی ہے فلسطین میں جو جنگ اسرائیل نے مسلط کر رکھی ہے، اور اسرائیل جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے ہم پوری دنیا کے مسلمان صرف اور صرف دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے کچھ کر نہیں رہے، اور جو کر سکتے ہیں وہ سارے کے سارے حکمران ہمارے جو ہیں وہ سو رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں۔ حالانکہ پاکستان پوری دنیا کا واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے، کم از کم اس کو تو کھڑے ہونا چاہیے تھا، اس کو تو کوئی بیان دینا چاہیے تھا، چاہے وہ صدر پاکستان دیتا، چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان دیتا، بلکہ سب سے بڑھ کر آرمی چیف جو ہے اس کا فرض بنتا تھا کہ یہ موقع تھا
مسلمانوں کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف بیان دیتا، لیکن آپ نے یہ پچھلا سال جو پورا گزر گیا ہے اس میں کہیں بھی کوئی مجھے بیان دکھا دیں جو اس نے اسرائیل کے خلاف دیا ہو۔ نام کو ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ کیا ایٹم صرف دیکھنے کے لیے ہے، شور مچانے کے لیے ہے، سنبھال کر رکھنے کے لیے ہے، اور ہم اس کے لیے فلسطین کے لیے آواز بھی بلند نہیں کر سکتے؟ حالانکہ ایٹم چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف ایک گرما گرم بیان دیا جائے، لیکن ہم نہیں دے رہے۔ سعودیہ مالی طور پر سب سے مضبوط ملک ہے، سب سے زیادہ مالی پوزیشن میں ہے کہ وہ دباؤ ڈالے اسرائیل پر، لیکن وہ بھی سو رہا ہے۔ اسی طرح باقی ممالک جو ہیں ان کو بھی کوئی فکر نہیں۔ کیا یہ دہشت گردی کا ساتھ دینے والے خود دہشت گرد نہیں کہلاتے؟ یقیناً یہ دہشت گرد ہیں۔ اسی طرح سے اگر حکمران سو رہے ہیں تو عوام کہاں جاگ رہی ہے؟ عوام کا بھی یہ حال ہے کہ اگر ان کو ایک دفعہ فلسطین کا جھنڈا بلند کرنے سے حکمرانوں نے روک دیا تو ہم ڈر کے سہم کے بیٹھ گئے۔ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم نہ صرف خود جاگ رہے ہوں بلکہ اپنی قوم کو بھی جگا رہے ہیں؟ اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اتنی مہنگائی کر دی گئی ہے، اتنی مہنگائی کر دی گئی ہے کہ اب جینا لوگوں کا مشکل ہو گیا ہے۔ کہیں بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے اور کہیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور کہیں بل جمع کروانے کے لیے اپنی بچیوں کی بالیاں بیچی جا رہی ہیں، اور کہیں اپنے گھر کے برتن بیچے جا رہے ہیں، اور کہیں اپنے گھر کا سامان بیچ بیچ کر بل جمع کروائے جا رہے ہیں۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ اسی کو جمہوریت کہتے ہیں تو پھر یہ جمہوریت آپ کے ملک میں نافذ ہے۔ اس کے لیے آواز کب اور کون بلند کرے گا؟ کب تک اپنی بچیوں کی بالیاں بیچتے رہو گے؟ کب تک بھائی بھائی کو قتل کرتے رہو گے؟ میرے پیارے پاکستانیوں، اس طرح سے زندگی نہیں چلے گی۔ اگر بنگلہ دیش والے باہر نکل سکتے ہیں، آزاد کشمیر والے اپنے بل کم کروانے کے لیے احتجاج کر سکتے ہیں، سری لنکا میں بھی حکومت کی مخالفت کر کے ان کو فارغ کیا جا سکتا ہے، ترکی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، ٹینکوں کے آگے لیٹ جانے والی ترکی عوام جو ہے وہ بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ تو کیا ہم صرف یہ سہتے رہیں گے اور جمہوریت جمہوریت کا راگ الاپتے رہیں گے؟ کیا اس کا نام جمہوریت ہے؟ کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا پرامن احتجاج ہم نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں نکلتے ہو باہر؟ کیوں نہیں سوچتے ہو؟ کیوں نہیں آپس میں ایک دوسرے سے اس بات پر بحث و مباحثہ کرتے ہو کہ یہ ہمارے حکمران ہمیں کہاں تک نوچ نوچ کے کب تک کھاتے رہیں گے؟ کیا یہ جمہوریت جو ہمارے ملک میں نافذ ہے اس کا نام جمہوریت ہے؟ جمہوریت ہوتی ہے عوام سے، عوام کسی اور لیڈر کے پیچھے اور ہمارے اوپر مسلط کوئی اور لیڈر کر دیا گیا۔ کیا یہ جمہوریت ہے کہ زبردستی قبضہ کیا گیا اور کروایا گیا، سارے ادارے مل کر ہمارا ماس جو ہے وہ نوچ رہے ہیں، ہمیں جتنا ہو سکتا ہے ہمارا خون نچوڑ رہے ہیں؟ کیا یہ سارا کچھ ہونا چاہیے؟ کیا اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہمارا فرض نہیں ہے؟ یا کہ اسی طرح سے بھائی بھائی کو مارتا رہے گا اور اسی طرح سے اپنی بچیوں کا زیور جو ہے وہ بیچ بیچ کر بل جمع کرواتے رہیں گے؟ کیا یہ درست ہے؟ اگر اس طرح کی جمہوریت ہے تو پھر یہ جمہوریت ہمیں تو پسند نہیں ہے۔ اس لیے عوام کو باہر نکلنا ہوگا، اپنا سوشل میڈیا بھی ایکٹیو کرنا ہوگا اور خود بھی ایکٹیو ہونا ہوگا۔
ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، یہ ہمیں ڈراتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، کہہ کے ہمیں نوچتے رہیں گے کہ باہر نکلو گے تو پکڑ لیے جاؤ گے، در لیے جاؤ گے اور پھر مار دیے جاؤ گے۔ تو بھائی مرنا تو ہے ہر ایک دن، مسلمان تو موت سے نہیں ڈرتا، مرنا تو ایک دن ہے ہی، لیکن آواز تو بلند کرو، شور تو مچاؤ کہ مجھے جمہوریت کے نام پر مہنگائی کر کے مجھے بھوکا، مجھے پیاسا، اور پھر مجھ سے بجلی چھین کر پھر مجھے نوکری سے فارغ کروا کے بے روزگار رکھ کر مارا جا رہا ہے۔ تو یہ شور تو مچاؤ، باہر تو نکلو، ایک دوسرے کو بتاؤ تو صحیح، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلو تو صحیح۔ اگر سفر کرو گے تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر اسی طرح سے صرف غصہ اپنے بھائی پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے ہی مال پر نکالتے رہو گے تو پھر یہ آنے والا کل جو ہے اور زیادہ مشکل ہوگا، اور یہ 2 نمبر جمہوریت اور زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ مضبوط نہیں ہو رہی، اس سے ہم ظلم سہنے والے مضبوط ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ظلم سہنا بند کرو گے تو ظلم کم ہوگا، نہیں تو سہتے رہو گے تو پھر سہتے ہی رہیں گے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، جہاں بھی ہو، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز بلند کرو، اس کے خلاف احتجاج کرو، پرامن رہو لیکن احتجاج کرو، زیادہ سے زیادہ آواز بلند کرو، زیادہ سے زیادہ شور مچاؤ، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو اور چاہے وہ پاکستان کے اندر یہ جعلی اور 2 نمبر جمہوریت ہو۔ اس کا علاج ہمیں خود کرنا پڑے گا اگر زندہ رہنا ہے، اگر اپنی نسلوں کو ترقی کرتا ہوا پاکستان دینا ہے، تو پھر یہ 2 نمبر حکمران فارم 47 کی پیداوار جو ہیں ان سے اپنی جان چھڑوانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے، توفیق دے، حق کو حق کہنے کی، سچ کو سچ